अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। सुहेल अफरीदी का इस्लाम आबाद आना, फिर 26 नंबर चुंगी पर उनको रोक लेना, रात को खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर एक पार्लिमानी इजलास होना, नाराज अरकान का उस इजलास के अंदर शिरकत ना करना और उसके बाद कुछ बड़े फैसले करना, जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि 3 महीने का बजट पेश किया जाएगा। आज पूरा दिन इंतजार होता रहा, हम भी इस्लामाबाद के अंदर इंतजार करते रहे कि धरना होगा, यानी फिर से धरना होगा। अलीमा खान ने कह रखा है कि आपने धरना तब तक नहीं धरने से उठना जब तक कि खान के साथ मुलाकात नहीं हो जाती। फिर आज अलीमा खान की एक और स्टेटमेंट भी आई कि अगर खान के लिए कोई रिलीफ लेना है तो ये जून ही का महीना है, इसी से फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, फिर एक और चीज, कॉलम लिखे जा रहे थे। सुहेल वड़ाई साहब ने धड़ाधड़ कॉलम लिखे, हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने लिखा कि यह हुकूमत जाने वाली है, इसकी हरकतें खराब हैं और मामला वही अप्रैल 2022 वाली सूरत हाल पर जा चुका है। लेकिन आज मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट आ गई कि सुहेल वड़ाई साहब बूढ़े हो गए हैं, उनको अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और उनको अब आराम करना चाहिए, उन्हें अब कोई जरूरत नहीं है सहाफत की, हुकूमत 5 साल मुकम्मल करेगी। क्या हो रहा है? मेरे साथ नौजवान सहाफ़ी अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब भी हैं। कोहिस्तानी साहब हैं तो नौजवान, कोहिस्तान से इनका ताल्लुक है, लेकिन खबरों के हवाले से खबरें निकाल के लाना, सोर्स बनाना, उनसे खबरें अंदर की निकालना, ये इनकी खूबी है, ये इनका क्रेडिट है, ये इनको देना चाहिए। तो कोहिस्तानी साहब, अभी शायद खटक साहब की भी एक गुफ्तगू सामने आई है, पहले तो ज़रा वो बताएं वो क्या कह रहे हैं। अगर वो बात मान ली जाए, मैंने भी एक वीलॉग किया, मैंने भी यही कहा कि अगर आपने 3 महीने वाला बजट पेश करना है ना, उसका आपने अपनी आवाम को तंग करना है। असल बात यह है कि आप फैसला साजों को टफ टाइम दें, आप इस हुकूमत को जो आपसे पैसे मांग रहे हैं वो ना दें। तो क्या स्टोरियां, क्या हो रहा है, जरा बताएं ना नाज़रीन को। देखें फैसल तारड़ साहब, जो बात शाहिद खटक साहब कर रहे थे, हाँ। उससे तो ऐसा लग रहा है कि ये एक 3 महीने का एक आर्जी एक बजट पेश करेंगे और हुकूमत को पैसे भी नहीं देंगे। हाँ, मकसद तो फिर भी वही बात तो वही है, आपने बजट तो आपने फिर भी पेश कर लिया। भाई वो कह रहे हैं सर प्लस नहीं करेंगे, वो जो हुकूमत हमसे इजाफी पैसे मांग रही है वो भी नहीं देंगे। तो अगर वो पैसे ना दे तो फिर तो चलो ठीक है, लेकिन अगर उन पैसों की अगर आप बात करें ना, जो पैसे ये वफाक मांग रहा है, हाँ, अगर आप बात करें तो पहले ऐसा होता रहा है कि जब इमरान खान हुकूमत में थे, जब इमरान खान, हमारी लाइट में कोई इशू है, मतलब कोई भूत तो नहीं आ गया मुझे इस चीज़ का, मैं ज़रा वो अब फिक्रमंद हो जाता हूँ, ऊपर बार बार देख लेता हूँ। चले कोई नहीं, आप या तो मैं, हाँ, तो मेरा जो पॉइंट है वो ये था कि इमरान खान जब हुकूमत में थे, जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, उस टाइम पे भी वो ये बात कर रहा था कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे जो है वो बाख्तियार हो गए हैं, ठीक है, तो वफाक को जो है सूबों की जानिब से कोई ना कोई इमदाद करनी चाहिए, ठीक है, और सूबों से कट लग के अगर वफाक की तरफ आ जाए तो कोई मसला भी नहीं होगा। हाँ। वो उस टाइम पे ये बात कर रहे होते थे, उनकी स्पीचेस भी मौजूद है। आज मैंने सुबह कोशिश की थी 2-3 कि मैं वो निकालूं, वो मैं निकाल नहीं सका हूं, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि वो मैं निकाल दूं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है ना मामला थोड़ा चेंज है, यहाँ पर मामला थोड़ा अलग है। अलग इसलिए है कि भाई आपने हुकूमत को कुछ देना है और फिर उसके बदले में कुछ लेना है, ठीक है। इससे पहले आप देते ही रहे हैं, कुछ लिया आपने नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इस बार इनकी क्या प्लानिंग होगी। सीधी और सादा सी बात है, ये जो पसी पर्दा, अभी ये जो पस पर्दे ये कह रहे हैं मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुलाकातों की ये बातें आ रही है, मुलाकात में बैरिस्टर गौहर साहब तो थे, एक तो ये बात तय है, ये तो कंफर्म बात है, क्योंकि अब 9 बजे से 1 बजे तक बैरिस्टर गौहर के जो यहाँ पर F6 में जो घर है, F7 में है, वो खुद भी मौजूद नहीं थे वहाँ पे। एक मिनट, उसकी गाड़ी भी मौजूद नहीं थी। बैरिस्टर गौहर के एक दोस्त से मैंने पूछा है तो वो बता रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मुलाकात। बैरिस्टर गौहर साहब ऑफ द रिकॉर्ड भी डिनाई कर रहे हैं। देखिए, ऑफ द रिकॉर्ड डिनाई, एक दो और दोस्तों से मैंने पूछा है, वो कह रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड वो मान रहे हैं कि खान के साथ मुलाकात हुई है अडयाला से जब लाया गया। जी, देखिए बैरिस्टर गौहर, मतलब फिर सुहेल अफरीदी साहब की नहीं हुई। एक मिनट, सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से तो कंफर्म नहीं है। कुछ लोग ये ज़रूर बोलते हैं कि 9 बजे से लेके रात 1 बजे तक सुहेल अफरीदी साहब CM हाउस से इधर उधर कहीं गए हुए थे, लेकिन अब कहाँ गए थे ये पता नहीं। ये मेरी खबर नहीं है, रिजवान साहब की खबर है, उन्होंने कल विलाग में ये बात की भी है। अब बैरिस्टर गौहर के हवाले से वो कह रहे हैं कंफर्म है, ये भी रिजवान गलजे की खबर है। मेरी बात सुने, इमरान खान से मुलाकात करना कोई गुनाह तो नहीं है ना?
کوئی ڈی جی ISI آرمی چیف سے ملاقات ہو تو آپ کہیں کہ نہیں ہمیں شرم آتی ہے، پہلے ہم کہہ رہے تھے حقیقی آزادی، اب ہم چھپ چھپ کے ملاقات. یہ ملاقات کیوں، اگر وہ ملاقات ہوئی ہے تو یار چھپا کیوں رہے ہیں بتائیں. اور پھر دیکھیں نہیں آپ اس بات کو آپ سمجھ نہیں سکے فیصل طارڑ صاحب. یہ جو ملاقات ہے نا، اگر یہ ملاقات ہوئی ہے جو ذرائع بتا رہے ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ ملاقات ہوئی ہے تو پھر آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ جو بات جو کر رہے تھے کہ جولائی کے مہینے میں PTI کے لیے آسانیاں شروع ہو جائیں گی، تو پھر وہ بات جو ہے وہ سچ ثابت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کوئی بھی بندہ آ کے یہ نہیں کہتا ہے کہ جی ہم نے ڈیل کر دیا. کون بندہ کہتا ہے؟ محسن نقوی صاحب کے حوالے سے آپ نے کہا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ محسن نقوی صاحب کی سہیل افریدی کے ساتھ پرسوں ملاقات ہوئی تو وہ وزارت داخلہ کے ترجمان نے اس کو ڈینائی کیا ہے کہ یہ ملاقات نہیں ہوئی. تو آپ سمجھ لیجئے کہ جس خبر کی تردید آ جائے نا وہ خبر ٹھیک ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، چیزوں کو سے آگاہ بھی ہیں، لیکن یہ کیا گارنٹی ہے کہ یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، بیرسٹر گور صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے، افریدی صاحب کی 3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں محسن نقوی صاحب سے، یہ تیسری ملاقات تھی جس کی جو ڈینائی کیا گیا ہے. اگر ہوئی ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ یہ جون کا ٹائم ٹپانے کے لیے، بجٹ کے لیے نہیں ہو رہا؟ کوئی یہ میں نے آپ کے ویلاگ میں بہت پہلے یہ بات کی تھی، شاید ہم نے یہاں پہ پیچھے ایک ویلاگ ہم نے کیا تھا اور اس میں یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی فیصل طارڑ صاحب کہ یہ جو ہے نا یہ آخری لالی پاپ سمجھ کے سہیل افریدی نے بھی لے لیا ہے کہ چلو یہ آخری لالی پاپ ہے اور یہ لالی پاپ میں لے لیتا ہوں. لیکن اس میں جو اندر کی بات ہے وہ یہ ہے یہ کہ اس بار جو PTI کی جو لوگ ہیں وہ بڑے مطلب پرمطمئن دکھائی دے رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار جو مذاکرات ہے اس میں جو طاقتور حلقے ہیں وہ بھی اس چیز میں بڑے سیریس ہے. اور اس حوالے سے جو ملاقات جو ہو رہی ہے وہ ملاقات یہ بھی بتایا گیا کہ جیل میں 2 ملاقاتیں ان کی ہوئی ہے، ایک تیسری ہے باہر ملاقات تھی، ایک اور ملاقات ہونی ہے. نہیں ایک منٹ، جس بندے نے ملاقات کی ہے آپ میری بات کو سمجھ لیجئے، جس بندے نے عمران خان سے جیل میں 2 دفعہ پہلے ملاقات کی، تیسری ملاقات جیل کے باہر کی جس کے اندر بیرسٹر گوہر بھی موجود تھے، ٹھیک ہے، اور چوتھی ایک اور ملاقات ہوگی، چوتھی ایک اور ملاقات ہوگی، ٹھیک ہے، اور اب شاید کچھ دنوں تک اس کا بھی پتہ چل جائے کہ وہ بھی ملاقات ہو گئی. ٹھیک ہے، میری بات سن لیں جی. یہ تو پھر اسٹیبلشمنٹ کی شکست ہے کہ بھائی آپ جن کو لے کے آئے تھے ان سے ملک نہیں چلا اور آپ مجبور ہیں کہ آپ قیدی نمبر 804 کے ساتھ ملاقاتیں کروائیں. آپ تو کہتے تھے کہ ہم چلا لیں گے، تو یہ تو ان کی شکست ہے. دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، ملک نہیں چل رہا. کل انہوں نے بجٹ پیش کیا ہے 7% صرف، ہاں 60%، 7 میں 60 نہیں بول رہا، 7 بول رہا ہوں، تھوڑا میں ایکسنٹ کوہستانی ہوں، تھوڑا ایشو ہو جاتا ہے، لیکن 7% صرف یار ان بیچارے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، ایک منٹ، ایک بندے کی 30,000 سیلری ہے، اس کی کتنی تنخواہ بڑی ہوگی؟ چھوڑ دو بھائی، اس کی تنخواہ ہوگی، اس کی تنخواہ 7% بڑھی ہے، اس کی آتی ہوگی. ابھی ہم جو G9 اسلام آباد نکلے ہوئے تھے، وہ مزدور جس کا ہم انٹرویو کر کے آئے ہیں، دیکھا وہ کہہ رہا ہے ایک مہینے میں 5,000 کمائے، ایک مہینے میں 5,000 کمایا، 3,000 گھر بھیجا، 2,000 پاس رکھا ہے اور 2 مہینے کام نہیں ملا اس کو. تو یہ گراؤنڈ کی صورتحال ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری جانب اب یہ جو پارلیمانی پارٹی کا ان کا کل اجلاس ہوا ہے، اس خبر کی طرف ذرا آ جاتے ہیں. پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں جو ہے وہ وہاں پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ بجٹ جو ہے وہ ہم پاس نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جاتی. تو اس فیصلے کے اوپر بھی دیکھتے ہیں کہ کب تک ڈٹے رہتے ہیں. ویسے مجھے لگتا ہے کہ بجٹ یہ پاس کریں گے. یہ جیسے آج یہ جو شاہد خٹک نے بات کی ہے 3 مہینے کا، یہ صحیح. لیکن اگر پس پردہ بات چیت ہو رہی ہے، معاملات اگر ٹھیک جا رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ پہلے بہت ساری ٹرک کی بتیوں کے پیچھے لگے ہیں اور ایک اور ٹرک کی بتی لے لینی چاہیے، تو لے لیں آپ. یہ جولائی بھی تو ابھی آئے گی، ایک منٹ، ہاں یہ 13 جون ہے، جولائی بھی تو اتنا دور نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ، جولائی میں بھی ہم دیکھیں گے. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جولائی کے پہلے ہفتے میں ہی مطلب جو چیزیں ہیں وہ واضح آنا شروع ہو جائیں گی سامنے اور چیزیں مزید واضح ہوتی جائیں گی. ٹھیک ہے، اب سہیل وڑائی صاحب نے جو کالم لکھا ہے نا، 2 لکھے، 2 آج بھی ایک کالم انہوں نے لکھا ہے، اور آج کالم میں
انہوں نے مجھے ایسا لگتا ہے کچھ تنزیہ سی ایک کالم انہوں نے لکھا تھا، لیکن جو پچھلا جو کالم تھا اس میں تو انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ بتایا کہ سسٹم ابھی نہیں چل رہا، اور نہیں چل رہا ہے، کہاں چل رہا ہے مجھے بتائیں نا۔ معیشت ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ عمران خان نا آخری سال میں جی ڈی پی جو گروتھ تھی وہ 6.7% تھی، 6.7%۔ اس پہ باجوہ صاحب خوش نے، انہوں نے کہا معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ ابھی 3% ایک خوش ہیں، منٹ، ابھی 3.7 ہے یا 6 ہے مجھے پتا نہیں، ہاں اس پہ مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہے، اس پہ یہ بول رہے ہیں کہ ملک ترقی کر رہا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ٹولہ ابھی آیا ہوا ہے، یہ جو مسلط ہے، یہ ٹولہ تو ملک کی معیشت ٹھیک کرنے کے لیے آیا تھا، تو وہ معیشت کہاں ٹھیک ہوئی؟ آپ مجھے بتائیں نا، کدھر ایک بھی آپ ایک بھی یار آپ مجھے یہ بتاؤ کہ کہاں پہ ہو رہی ہے انویسٹمنٹ آپ کے پاس؟ جو بیرون ملک جو پاکستانی تھے، جو باہر بیٹھے ہوئے تھے، جو وہ پیسے بھیج رہے تھے، انہوں نے بھی بس کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ کمپنیاں چھوڑ کے جا رہی ہے، تو کون سی بہتری آ رہی ہے بھائی وہ بتا دیں آپ؟ کوئی بہتری نہیں آ رہی، اپنی معیشت ٹھیک نہیں ہوگی، کسی کی اور کیا بات کریں۔ بہرحال سوالات بہت سارے ہیں کہ کیا ہوگا۔ سہیل افریدی صاحب، اگر اس پہ آپ بات کرتے جائیں نا، میں اور فیصل تارڑ صاحب ابھی یہ بجٹ کے حوالے سے بھی ہم ڈاکومنٹس دیکھ رہے ہیں، کوشش کریں گے کہ آپ کو ساری چیزیں اسی ڈاکومنٹ جو انہوں نے ایک بہت بڑی لمبی ڈاکومنٹیشن وہاں پہ قومی اسمبلی میں وہ لے کے آئے تھے، جو آپ نے دیکھا ہوگا ٹھیلوں میں بھی لے کے جا رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اوپر تھوڑا ذرا ورکنگ کر رہے ہیں، اس کے بعد ایک ڈیٹیل ویڈیو بھی کریں گے انشاءاللہ۔ صاحب بہت شکریہ، ابھی لوگ لمبا ہو رہا ہے۔ سہیل افریدی صاحب ایک بار پھر اگر ٹریپ ہو گئے، جیسے وہ فروری میں انہوں نے ملاقاتیں شروع کی تھی اور ٹریپ ہو گئے تھے، تو پھر اب مسئلہ تو یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں آخری دفعہ ٹریپ ہوں گا، لیکن پھر شاید لوگ ان پر اعتبار نہ کریں۔ بہرحال ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ اسلام آباد میں دھرنا ہوگا، دھرنا نہیں ہوا۔ اب پتہ نہیں اگلی سہیل افریدی صاحب کدھر دھرنا دیتے ہیں اور کدھر دھرنا ہو رہا ہے۔ بہرحال ہم آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے۔ کوہستانی صاحب بہت شکریہ، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا یار، چلیں، ہاں تھینک یو۔